السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، دین اسلام ایک پاکیزہ اور فطری دین ہے جو انسان کی ظاہری و باطنی صفائی کا مکمل اہتمام کرتا ہے۔ اسی پاکیزگی اور فطرت سلیمہ کا ایک اہم حصہ ختنہ ہے، جو انبیاء اکرام علیہم الصلوۃ والسلام کی سنت اور اسلامی شعار میں شمار ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ختنہ کی اہمیت کو واضح کرتے ہوئے اسے فطرت کے اعمال میں شمار فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خمس من الفطرت الختان وقص الشارب وتقلیم الاظفار ونتف الابط وحلق العانۃ۔ 5 چیزیں فطرت میں سے ہیں۔ پہلی چیز آپ نے ارشاد فرمایا ختنہ کرنا۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ختنہ محض ایک رسم نہیں بلکہ اسلامی طہارت، نظافت اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اہم حصہ ہے۔ اب اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں کو سمجھتے ہیں۔ نمبر 1، غیر مسلم کے اسلام لانے کے بعد ختنہ کا حکم۔ اگر کوئی شخص اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے لیے ختنہ کروانا واجب اور ضروری ہے، کیونکہ یہ اسلامی شعار اور طہارت کے بنیادی تقاضوں میں شامل ہے۔ البتہ اگر کسی کو فوری طور پر ختنہ کروانے میں کوئی شدید عذر لاحق ہو، جیسے بیماری یا طبی خطرہ، تو شریعت اس میں آسانی دیتی ہے اور مناسب وقت تک مہلت دی جا سکتی ہے۔ نمبر 2، ختنہ نہ کروانے کا حکم۔ اگر کوئی شخص قدرت کے باوجود ختنہ نہیں کرواتا تو وہ گناہگار ہوگا، اس لیے کہ وہ ایک ضروری دینی حکم کو ترک کر رہا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص واقع معذور ہو، مثلا بیماری یا بڑھاپے کی وجہ سے، تو ایسی صورت میں اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ شریعت کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتی۔ نمبر 3، کیا ختنہ نہ ہونے سے اسلام ختم ہو جاتا ہے؟ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ختنہ نہ ہونے کی وجہ سے کوئی شخص دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ مسلمان ہی رہتا ہے، اگرچہ ایک اہم واجب کو ترک کرنے کی وجہ سے گناہ کا مستحق ہو سکتا ہے۔ نمبر 4، مسلمان بچے کے لیے ختنہ کا حکم۔ جو بچہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوا اس کے لیے بھی ختنہ کروانا ضروری ہے۔ بہتر اور مستحب یہ ہے کہ بچپن ہی میں یا ابتدائی عمر میں یہ عمل کر دیا جائے، تاکہ بچے شروع ہی سے اسلامی طہارت اور سنت کے مطابق زندگی گزارے۔ یہ عمل نہ صرف دینی اعتبار سے اہم ہے بلکہ طبی اعتبار سے بھی فائدہ مند ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ختنہ اسلام کے ان عظیم شعار میں سے ہے جو انسان کی فطرت، طہارت اور دینی شناخت کو نمایاں کرتا ہے۔ ہمیں چاہیے ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس پر خود بھی عمل کریں اور اپنی اولاد کی تربیت بھی اسی نہج پہ کریں۔ دین کے احکام کو محبت، حکمت اور علم کے ساتھ اپنانا ہی کامیابی کا راستہ ہے، اور جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو اس میں ہمارے لیے دنیا و آخرت کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ اللہ سے دعا کرے کہ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، اس کلپ کو جہاں تک ہو سکے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں، کیونکہ ایک اہم مسئلہ ہے جس میں لوگ تشویش میں رہتے ہیں۔ لوگوں کو ایسے وقت میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ اسی لیے ان چھوٹے چھوٹے مسائل سے آپ بھی واقف رہے، آپ بھی آگاہ رہے اور دوسروں کو بھی بتلائے، دوسروں تک شیئر کریں تاکہ وہ بھی آگاہ رہے، انہیں بھی معلوم ہو کہ مسئلہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی و قاضی محمد جمشید پور کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو ملے گا قرآن و سنت کی روشنی میں شرعی مسائل کا حل، ایمان افروز بیانات، اسلامی تاریخ کے سنہری ابواب، معاشرتی و دینی رہنمائی اور بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کو ایک خالص علمی اور روحانی ماحول میں۔ سبسکرائب کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دین کی روشنی سے اپنے دل و دماغ کو منور کریں۔ جزاکم اللہ خیرا و کثیرا۔